अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दिस इकोनॉमिक सेशन चैप्टर नंबर 8 ज़राअती शोबे कृषि क्षेत्र, जिसमें हमने पिछले सेशन में नीची खेत उत्पादकता कारणों यानी कम पैदावार, निचली पैदावार की वजूहात देखे थे, जिसमें हमने संस्थाकीय परिबलों यानी तंजीमी वजूहात, तंजीमी अवामिल, तकनीकी अवामिल और दीगर अवामिल के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है पैदावार में इजाफे के लिए इलाज, खेत उत्पादकता वधारवाना उपायों। पहले हमने देखा कि कम पैदावार, निचली पैदावार की कौन कौन सी वजूहात है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई होती है। तो कमी व पैदावार कारण देखने के बाद, वजूहात देखने के बाद अब हमें उस पैदावार में इजाफ़ा करना है। तो पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए कुछ उपाय बताइए हैं, कुछ इलाज बताइए जिसके मुतालिक हम आज फहमाइश हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की ज़राअत की कम ज़रूरी पैदावार ज़राअत की पसमानदगी की अक्कासी करती है। चूँकि ज़राअत हिंदुस्तान का बुनियादी कारोबार और माशियत का एक अहम सुतून है। पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक ज़राअती मुल्क है। आज़ादी के पहले भी तमाम भारतीय हिंदुस्तानी लोग आज़ादी पर डिपेंड थे, खेती पर डिपेंड है, ज़राअत पर डिपेंड है। 70% लोग यहाँ पर ज़राअत पर, उनकी बुनियाद ज़राअत पर थी। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी कारोबार है, माशियत है, तो उसका अहम सुतून है ज़राअत। इसीलिए इसमें इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ज़राअत में ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा होगा, उससे दही माशियतों की आमदनी में भी इजाफ़ा हो सकता है। अगर ज़राअती शोबे में इजाफ़ा होगा तो गांव की माशियत में भी इजाफ़ा, जो सनत और ख़िदमत के शोबे को तरक्की की ताकत फराहम करेगा। इसके अलावा रोज़गार, शहरियारी, नक़ल मकामी, आमदनी में अदम मसावात जैसे मामलात भी हल हो जाएंगे। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें कुछ इक़दामात देखने हैं। क्या बता रहा है कि हमें पैदावार में इजाफ़ा करता है अगर, तो ज़राअती शोबे में पैदावार में इजाफ़ा तो होगा, लेकिन जो गांव के हालात है उसमें भी सुधार आएगा, लोगों को रोज़गारी मिलेगी, नक़ल मकामी स्थानांतर में लोगों को आसानी पैदा होगी, आमदनी में इजाफ़ा होगा। और ऐसे तमाम जितने भी मुश्किलात हैं जो ज़राअत की वजह से हमें मुश्किलें पैदा करती हैं, वो तमाम मसाइल के हल निकल सकते हैं। तो 3 इक़दामात हैं। सबसे पहले है तंज़ीमी इस्लाहत। कारण में पहले हमने देखा था तंज़ीमी अवामिल, तो जो कारण है उसी के अपोज़िट होगा उसकी इस्लाह। जो वजूहात हैं वो बनती है वही सुधारिए, उसी के ज़रिए हम सुधार ला सकते हैं। तो तंज़ीमी इस्लाहत, दूसरा है तकनीकी इस्लाहत और तीसरा है दीगर इक़दामात या दीगर इलाज। सबसे पहले हम देखते हैं तंज़ीमी इस्लाहत। ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के लिए माशी मनसूबा बंदी के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान में इदारा जाती इस्लाह या तंज़ीमी इस्लाहत की गई है, जो ज़राअत की माशी पेशतर तौर पर के लिए मौजू होंगी। तंज़ीमी इस्लाहत में भी अलग अलग इक़दामात बताए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ज़मीनी इस्लाह, दूसरा है तकनीकी इस्लाहत, तीसरा है फ़रोख्त निज़ाम में इस्लाह और चौथा है ज़राअती वसाइल। ये तंज़ीमी इस्लाह के पेठा विभाग है, उसके पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पैदावार में इजाफ़ा करने के 3 इक़दामात है।
تنظیمی اصلاحات، تکنیکی اصلاحات اور انیہ یعنی کہ دیگر اصلاحات۔ اس میں تنظیمی اصلاحات کے اندر یہ 4 پوائنٹ بتائے گئے ہیں: زمینی اصلاحات، تکنیکی اصلاحات، فروخت نظام میں اصلاح اور زراعتی وسائل۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں زمینی اصلاحات۔ ہندوستان میں زمیندار کے خاتمے، فرام رائٹس کے طور تحفظ یعنی 60 کے ضوابط سے متعلق قانون منظور کیے گئے ہیں، یعنی اپنے خود کے حق، خود کے رائٹس کے مطابق قانون منظور کیے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ کاشتکاروں یعنی کہ کسانوں کو زمین کے مالکانہ حق حاصل ہو اور گونتیا کو کاشتکاری کے حقوق کے تحفظ ملے۔ سب سے پہلے زمینی سدھارا میں کیا آئے گا کہ جو کھیڑوت لوگ ہیں، جو زمیندار ہیں، تو ان پر جو زمیندار و نابودی کا قاعدہ لگاتے ہیں، تو زمیندار ہے جو کسان ہے تو ان کو خود کا حق ملے، زمینداروں کا خاتمہ ہو، اور جو کسان ہیں ان کو اپنا حق ملے اور اپنی زمین پر ملکت ملے، اپنی زمین پر خود کا حق ملے، جس کے نتیجے میں کاشتکاروں یعنی کہ کھیڑوتوں کا معاشی استحصال رک جاتا ہے۔ جو لوٹ مار ہے، جو زمیندار کھیڑوتوں کو، کسانوں کو خود کی زمین ہوتے ہوئے بھی مزدوری کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کا استحصال رک جاتا ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں انہیں زرعی پیداوار میں زیادہ حصہ مل سکے۔ وہ زرعی پیداوار کو بڑھانے اور زرعی شعبے کی زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسان لوگوں کی استحصال رک جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ ملے گا، زراعتی شعبے میں اضافہ ہوگا اور زراعتی شعبے کی زرعی پیداوار کی صلاحیت کو ہم بڑھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے تنظیمی لون کی سہولت۔ بینکوں کے میں قومی بنانے کے لیے عمل 1969 میں اور 1980 میں ہندوستان میں زرعی شعبے میں قرض اور دیگر مالی سہولت کو بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ 2 سن میں بینک سرکار کے ذریعے ہندوستان میں بینکوں کے ذریعے لون دی جاتی تھی، قرض کو دور کرنے کے لیے اور مالی حالات کو سدھارنے کے لیے۔ مزید برآں زراعت کے لیے ملک کی مرکزی بینک کا ایک حصہ نابارڈ یعنی نابارڈ میں نیشنل بینک آف ایگریکلچر رورل ڈیولپمنٹ کی استھاپنا 1982 میں ہوئی۔ اس کے بعد 1982 میں اس کے انترگت RRB یعنی کہ ریجنل رورل بینک، اس کے بعد LDB لینڈ ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کو قائم کیا گیا تاکہ زرعی قرضوں پر مناسب توجہ دے سکیں۔ 3 بینکیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلے نابارڈ یعنی کہ نیشنل بینک آف ایگریکلچر رورل ڈیولپمنٹ، اس کے بعد LDB یعنی کہ لینڈ ڈیولپمنٹ بینک۔ لینڈ ڈیولپمنٹ بینک تیار کیے گئے تاکہ ہندوستان کے کسانوں کو بروقت مناسب سستا قرضہ مل سکے۔ اس طرح وہ کاشتکاری کے لیے مناسب سرمایہ اور سستے نرخوں پر حاصل کر کے آسانی سے زیادہ زرعی پیداوار حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے کھیتی پیداوار کی فروخت نظام میں اصلاح۔ کسان تو زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پیداوار کو، اس اناج کو، اس فصل کو فروخت نہیں کر پائے تو وہ اناج خراب ہو جائے گا، وہ فصل خراب ہو جائے گی، تو کسانوں کو اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار کی طرف سے تیسرا سہولت اقدامات اٹھائے گئے کہ جو بھی کسان پیداوار کرتے ہیں، کھیتی کی پیداوار کرتے ہیں، تو اس کے فروخت نظام میں بھی سدھار ہونا چاہیے، ویچان ویوستھا میں بھی سدھار ہونا چاہیے۔
زرعی مصنوعات کے فروخت نظام میں کوتاہی کو دور کرنے کے لیے بہت سے بنیادی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے کنٹرول مارکیٹنگ قائم ہو چکی ہے، یعنی بازاروں کی استھاپنا، کنٹرول میں ضبط بازاروں کی استھاپنا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد فارم کی مصنوعات کو ان کے معیار کے درجے کے مطابق ایجی مارکیٹ یعنی ایگریکلچر مارکیٹ کا عمل پیش کیا گیا ہے۔ ایک مارک آتا ہے نا، ایگ مارک، ایگریکلچر مارکیٹنگ۔ تیسرا، کسانوں کے ذریعے کھیتوں کی پیداوار میں ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے نیشنل گودام کارپوریشن اور اسٹیٹ گودام کارپوریشن قائم کیے گئے ہیں۔ اسپیشل گودام بنائے گئے ہیں جس میں اناج کی پیداوار کر کے وہاں پر فصلوں اور اناج کو رکھا جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اناج خراب نہیں ہوگا اور کسانوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا ہے زراعتی وسائل، کروشی سنسادھنوں۔ ہندوستان کے کسان کم تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور وہ خود ہی زرعی تحقیق نہیں کر سکتے۔ جو مختلف قسم کے زرعی تحقیق کرتی ہے وہ کسانوں کی تربیت اور وضاحت کی فراہم کرتی ہے تاکہ کسان نہ صرف روایتی فصلیں تیار کریں بلکہ مارکیٹ میں جو چیز مانگ رہی ہے اس میں مشغول ہو کر زیادہ آمدنی حاصل کرے اور وہ مارکیٹ پر مبنی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی بہتری پروگراموں، کسانوں کی سہولتیں میں اضافہ، اجتماعی دیہاتی ترقیاتی اسکیمیں، پنچایتی راج دیہاتی ترقیاتی اسکیمیں، جن دھن یوجنا وغیرہ شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ زراعت کو جدید بنایا جا سکے اور کاشتکاری کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم تعلیم یافتہ کسان ہونے کی وجہ سے انہیں مارکیٹ میں چندی کس چیز کی مانگ ہو رہی ہے اور کس چیز کی کتنی قیمت ہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا، تو تعلیم یافتہ ہونے کے بعد الگ الگ اسکیمیں، کسانوں کی سہولتیں کی جانکاری ان کو ہو سکتی ہے، دیہاتی ترقیاتی کی الگ الگ اسکیمیں ہوتی ہے، پنچایتی راج کی اسکیمیں ہوتی ہے، جن دھن یوجنا ہوتی ہے جو سرکار کی طرف سے انہیں ملے، تو یہ تمام چیزوں کی انہیں جانکاری ہو، علم ہو تو زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ٹیکنالوجیکل سدھارا یعنی تکنیکی اصلاح کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔